بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرمان کیا تھا؟ فرمان یہ تھا کہ اگر کوئی میرے جد امام حسین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہے وہ کافر ہے. یہ بارے میں آپ کا فرمان. اب یہ جو چہل احادیث ہیں امام علماء کی، ان کے اندر بھی یہ فرمان موجود ہے، یہ توفیات میں سے. اب یہ فرمان نشر ہوا، اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا یہ کیا بات ہوئی کہ امام حسین کی زندگی کا اگر کوئی عقیدہ رکھے تو وہ کافر. اس میں ہمارے پاس اللہ اور علماء کرام نے بھی اسی آیت کو پڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مولا امام حسین اسی دنیا میں زندہ ہے. اس لیے میں نے بھی اسی آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا. میں اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے اس طرف آتا ہوں کہ یہ آج ہم سب کا ہو سکتا ہے یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہستیاں زندہ ہیں اسی دنیا میں، اور اس سے پہلے یعنی اس تجربے سے پہلے ہمارے ساتھ میں مولا جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ تھا لوگوں کا کہ وہ زندہ ہیں، وہ غائب ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، موت نہیں آئی ان کو. اگرچہ لوگوں نے خود ہی دیکھا، ان کا جنازہ دیکھا، قبر میں اتارتے دیکھا، لیکن وہ کہتے نہیں ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے، خدا نے انہیں زندہ رکھا ہوا. تو آٹھویں مولا نے یہ آپ شاید اس کو سیرہ امام حشم کی زندگی میں پڑھیں تو آٹھویں مولا نے ان لوگوں سے جو ہے وہ یہی رویہ اختیار کیا جو بعد میں امام نے کیا. انہوں نے فرمایا نہیں میرے والد امام موسیٰ کاظم زندہ نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان کی جتنی کنیزیں تھیں سب کی شادیاں ہو گئی ہیں جو ان کی بیویوں کا مقام رکھتی تھی. ان کی میراث تقسیم ہو گئی ہے. اگر کوئی شخص زندہ ہوتا تو اس کی بیوہ کو شادی کا حق ہے نہیں، اس کی میراث کو تقسیم کرنے کا حق ہے نہیں. کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے اعتقادات سے کھیلتے ہیں؟ کیوں زندہ حجت سے لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں اور گزشتہ حجت میں ہی ان کو مشغول رکھتے ہیں؟ اگرچہ وہ مشغول رکھنا بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر ایسی غفلت سے ہم دو چار ہو جائیں کہ وقت کے زندہ امام سے غافل ہو جائیں پھر یہ قابل مذمت ہے. آٹھویں امام نے اسی کی مذمت کی مگر میرے والد کی جتنی بیویاں تھیں سب کی شادی ہو چکی ہے، میرے والد کی میراث تقسیم ہو چکی ہے، میرا والد شہید ہے، وہ زندہ ہے تو عالم برزخ میں زندہ ہے، اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب اگر کوئی حجت ہے تو وہ میں ہوں، اب ہمارے درمیان اگر کوئی واسطہ فیض ہے تو وہ میں ہوں، اب خدا کا جو وسیلہ ہے زمین پر خلیفہ پروردگار جو ہے وہ میں ہوں. یہی بات ہے جو بعد میں مولا نے بھی کہی کہ میرے جد سید الشہداء وہ دنیا سے جا چکے ہیں. شہادت موت کی ایک قسم ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی میراث تقسیم ہو چکی ہے. اب زندہ حجت میں ہوں. اگر کوئی ان کی اس دنیا فانی میں زندگی کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ موت کا منکر ہے. قرآن کہتا ہے تو نفس ذائقۃ الموت، یہ شخص موت کا منکر ہے. موت کیا ہے کہ انتقال اس جہاں سے دوسرے جہاں میں. جتنے بھی انبیاء آئے وہ اس جہاں سے منتقل ہو چکے ہیں، جتنے بھی ائمہ آئے اس جہاں سے منتقل ہو چکے ہیں، صرف مہدی زمان اس وقت زندہ ہے. آیا وہ جس جہاں میں ہے اس جہاں میں رہ کر ہمارے حالات سے مطلع ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے حالات سے مطلع ہیں. ہم سلام کرتے ہیں تو ان تک پہنچتا ہے، ہم ان کی جب قبر ہے مبارک تک جاتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، ان کی ارواح کو مخاطب ہوتے ہیں تو ہماری بات پروردگار تک عالم برزخ میں پہنچاتا ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ اسی دنیا فانی میں زندہ ہیں، اس کو بعد میں مولا نے کہا کہ یہ کفر ہے. اب یہ بات عجیب تو لگ رہی ہے کیونکہ ہماری مجالس اور محافل میں اتنی عام ہو چکی ہے یہ بات کہ یہ عام طور پر ہمارے خطیب اتنا اسے عمومی انداز سے کہتے ہیں کہ ابھی سارے امام یہاں موجود ہیں، میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، ساری ارواح پہنچ چکی ہیں، سب جو ہے وہ یہاں ہمارے درمیان، یعنی گویا ہم زندہ امام اور شہید امام کے درمیان کسی فرق کے قائل ہی نہیں رہے. اب جب میں نے اس کا یہ جواب دیا تو فوراً ہمارے بعض اہل علم نے یہی آیت کو بیان کیا. میں نے کہا اس آیت سے آپ کیا ثابت کرتے ہیں فانی دنیا میں وہ زندہ ہیں؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ شان نزول تو پڑھیں، جب جنگ بدر اور احد میں مشرکین اور منافقین نے قتل ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں کہا یہ مر چکے ہیں، یہ ہلاک ہو چکے ہیں، تو یہ ان کا جواب تھا کہ اللہ نے کہا یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ شہادت ہے،
یہ زندہ ہے پروردگار کی بارگاہ، اس کے رزق سے کبھی بھی موت کو کبھی بھی شہادت کو ہلاکت سے تعبیر نہ کرو، کیونکہ موت کے دو معنی ہیں، ایک موت کے معنی ہلاکت ہے، وہ اہل کفر، اہل نفاق، اہل شرک جب مریں گے ان کی موت ہلاکت ہے، وہ سوائے نابودی کے کچھ بھی نہیں جہاں ان کے لیے. لیکن ایک موت جو ہے وہ بے معنی شہادت ہے. اگر شہید بھی نہ ہو تو اہل ایمان اولیاء ان کی موت جو ہے، اہل انبیاء ان کی موت جو ہے وہ زندگی ہے، وہ عالم برزخ میں زندہ ہے. ہاں شہید کی زندگی کو برجستہ طور پر قرآن میں بیان ہوا ہے تو اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا مصداق ہے حیات ابدی کا، وہ بے پناہ نعمات سے بہرہ مند ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شہید نہیں ہوتا میدان جنگ میں بستر پر مر رہا ہے کہ عالم دین مومن ہے متقی ہے تو وہ زندہ نہیں، وہ بھی زندہ ہے. ہاں زندگی کے کئی چہرے ہیں. اب اسی موضوع کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج بھی ہم جس ہستی کی بارگاہ میں ہیں اور جن کا ذکر ہے وہ بھی عالم برزخ میں زندہ ہے، پروردگار کی نعمات سے بہرہ مند ہیں. پر ہمارے دو اماموں کی زندگی بہت تھوڑی تھی، ایک 9ویں امام اور ایک 11ویں امام. 9ویں امام نے کل 25 سال اس دنیا میں پانی، 11ویں امام نے 28 سال، یعنی جوانی کا عالم ہے جب اس دنیا سے گئے. اس لیے رہبر معظم نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ امام جوانوں کے لیے علوم ہے، کیونکہ جوانی کے عالم میں اس دنیا سے گئے. ان کی ساری فعالیت جوانی میں، امام جواد اور امام عسکری. 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا، 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، 2 دفعہ مولا بچے، 2 دفعہ زندان میں گئے. عام طور پر ہم لوگ جو ہے وہ ایک غفلت جو ہے مجھ میں ہم سب میں وہ یہ ہے کہ ہم شیعہ لوگ صرف ایک 2 اماموں سے وابستہ رہ گئے، باقی اماموں کی حیات سے، سیرت سے، ان کی فعالیت سے، ان کے اقدامات سے ہم غافل ہیں، پڑھتے گئے. عوام کی کیا بات ہے، خواص بھی اس سے آباد ہے. یہ بہت بڑا فقدان ہے ہمارے اندر. بڑا خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر علی شریفی کا. انہوں نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم وہ ملت ہیں کہ جنہیں صرف شہید ائمہ سے پیار، اور وقت کے زندہ امام سے ہم ہمیشہ واقف. آپ سارے ادوار کا ملاحظہ کریں، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. جب تک کوئی امام زندہ ہے ہم اس سے غافل ہیں. گزشتہ ائمہ کی عزاداری بھی کر رہے ہیں، ان کا ذکر بھی ہے. ہاں جب یہ شہید ہوتے ہیں تو ان کا ذکر بھی، ان کی عزاداری بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر جو بعد والی وجہ سے ہم واقف ہو جاتے ہیں. شیعہ یعنی شہید ائمہ سے پیار کرنے والا. جب بتائیے تعبیر یعنی حقیقت حال ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ کی ماہیت یہ ہے. شیعہ کی ماہیت یہ نہیں، ایک قسم کی مذمت تھی. مولا جو ہے اپنی زندگی میں انہی حالات سے دوچار تھے. ہمارے 11ویں امام، میں نے جب ان کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کیا تو ایک جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ امام جو اپنی زندگی میں مظلوم رہا وہ 2 امام ہیں، ایک امام حسن مجتبیٰ اور ایک امام حسن عسکری. دونوں کا نام ہے. کس انداز سے مظلوم رہا کہ امام حسن مجتبیٰ سے بھی شیعہ احترام کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھتے تھے اس شروع کے بعد، اور کیا کیا القاب نہیں دیے انہوں نے. اسی طرح کے مسائل سے امام عسکری بھی دوچار، اپنی زندگی میں مظلوم تھے، دشمن سے نہیں، اپنی محافل میں، اپنے مقصد کے اندر. کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ بعض شیعہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام ہادی کے جو بڑے بیٹے سید محمد ہیں وہ امام، اگرچہ وہ امام ہادی کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی تو ان کی نسل ان کو اپنا امام جو ہے وہ سمجھتے تھے، 11واں امام. اور بعض جو ہے جعفر کذاب کو، شاید آپ کے لیے یہ بات عجیب ہو، جعفر کذاب نے امام عسکری کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ اس نے دوسری دفعہ کیا تھا. اس نے امام عسکری کی زندگی میں بھی اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا، اسی لیے تو ہم اسے کذاب کہتے ہیں. وہ ایک جھوٹ تھوڑا بولا اس نے، یعنی 2 اماموں کی رد میں اس نے جھوٹ بولا تھا. امام عسکری کی زندگی میں اس نے اپنا ایک مذہب بنا لیا تھا، اپنا ایک مکتب بنا لیا تھا، اپنے پیروکار کھڑے کر لیے. تو کہتا تھا میں بھی معصوم کا بیٹا ہوں، میرا حق ہے، میں بھی امام کا فرزند ہوں، میں امام ہوں. اب کچھ لوگ تقسیم ہو چکے تھے، کچھ سید محمد کو، جو آپ سامرا جائیں تو راستے میں سید محمد کا، کچھ جعفر کذاب کو، ایک گروہ جو ہے وہ امام عسکری کو، اور پھر امام عسکری علیہ السلام جو ہے کچھ مسئلے کی وجہ سے عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے، بہت کم ملتے تھے، کیونکہ لوگوں کو زمانہ غیبت کے لیے تیار کرتا تھا. ایک عجیب جو بات تھی وہ یہ تھی
شیعہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جب بھی ان سے سوال کیا یہ سوال کا جواب درست نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ امام ہی نہیں ہے۔ مثلا لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے تھے، امام کہتے تھے یہ مسئلہ فقہ عالم سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں، یا مسئلے کا کلی جواب دیتے تھے، جزئی دقیق جواب نہیں دیتے تھے۔ البتہ امام کی جو اس حوالے سے حکمت تھی وہ یہ تھی کہ لوگ تیار ہوں علماء اور فقہاء سے استفادے کے لیے، ہر چیز میں امام معصوم سے مراجعہ نہ کریں، چونکہ آگے غیبت کا زمانہ آ رہا ہے، آگے علماء فقہاء کا زمانہ آ رہا ہے۔ امام کا ہدف یہ تھا، لیکن جو سیدھی نظر لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص شاید قابلیت امام نہیں رکھتے، یہ شاید علم امامت نہیں رکھتے، وہ اس چیز کو بہانہ کرتے ہوئے امام سے بولتے۔ اب یہ بھی دیکھیں ایک مظلومیت تھی، مولا جو ہے وہ بنی عباس کی حکومت کے اندر 2 دفعہ زندان گئے، اور اس کے بعد نظر بند تھے، جاسوسوں میں گھرے رہتے تھے، کھل کر شیعوں سے ویسے بھی اپنی سیاست بھی ان کو نہیں بتا سکتے تھے، مجبور تھے، اور ادھر سے سطحی نظر سادہ لوگ شیعہ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ امام نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کا تو بیان ہی نہیں ہے، ہم جب بھی کوئی بات پوچھتے ہیں صحیح طریقے سے جواب ہی ملتے ہی نہیں تھے، بس پردہ جواب دیتے تھے، بہت کم ملتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ امام ہمیں اصل میں تربیت کر رہے ہیں، اپنے شاگردوں کی طرف، اپنے والد کے شاگردوں کی طرف ارجاع دیتے تھے، جائیں ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا اس زمانے میں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑی بڑی ہستیاں، حتیٰ کہ امام ہادی اور امام جواد کے اصحاب ان کی امامت میں شک سے دوچار ہو گئے، سمجھے کہ یہ شاید امام ہی نہیں۔ اگر اس شک کو میرے مولا نے کئی طریقے سے دور بھی کیا۔ ایک عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم غیب کی خبریں ہمارے ائمہ میں اگر کسی ہستی نے دی ہے تو امام عسکری نے دی، معجزات اور کرامات ان کی زیادہ تھی، لیکن ذکر نہیں ہوگی، چونکہ لوگ شک کرتے تھے کہ شاید یہ امام ہے، تو امام ان کو پھر غیب کی خبریں دیتے تھے تاکہ ان کا شک امامت کے بارے میں دور ہو، لیکن مسائل شرعی کا جواب کہتے تھے وہ فقہاء سے حاصل کرے، علماء سے حاصل کرے میرے سامنے، تاکہ آپ تیار ہوں اس جدید دور کے لیے تیار۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ توقیات کا جو دور ہے وہ امام عسکری سے شروع ہوا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام زمان سے توقیات شروع کی، نہیں، توقیات کو شروع کرنے والے امام عسکری، ان کے زمانے میں توقیات کا سلسلہ شروع ہوا۔ توقیات کیا ہے؟ لوگوں کا جواب مکتوب انداز سے دینا، لوگوں سے خط و کتابت میسج کے ذریعے رابطہ کرنا، آواز شفاہی رابطہ کرنا، اس کی جگہ مکتوب رابطہ امام نے۔ اس کی چند ایک وجوہات بھی تھی، ایک وجہ یہی محاصرہ، نظر بندی، دوسری وجہ خود شیعوں کی امنیت، مولا نہیں چاہتے تھے لوگ میرے پاس آئے، بعد میں گورنمنٹ سے اذیت و آزار دیکھیں، لوگوں کو توقیات کے ذریعے دور رکھتے تھے، اپنے پیغامات خطوط کے ذریعے پہنچاتے تھے، خط کسی کو دیتے تھے وہ کسی کو اسی طرح مولا کا خط ہاتھوں ہاتھ ہوتا شیعوں تک پہنچتا تھا، اپنے ہی شہر کے اپنے ہی محلے کے شیعوں کو بھی زبان سے خطاب نہیں کرتے تھے، مکتوب خطاب کرتے تھے، یہ سلسلہ توقیات ہے۔ جیسے جناب رحمتی نے کتاب خرائج کے اندر یہ روایت لکھی ہے، ایک دفعہ شیعہ جمع ہوئے مولا کا دیدار کرنے کے لیے، کہ امام جب اپنے گھر سے نکلتے تھے اور حاکم کے دربار کی طرف جاتے تھے تو عموماً اس ٹائم لوگ مولا کو دیکھنے کے لیے تو کہتے ہیں، جناب رحمتی کہتے ہیں کہ جناب حلبی کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسی وقت امام عسکری سے توقیع صادر ہوئی کہ آج مجھے دیکھنے کے لیے اکٹھا نہیں ہونا، اگر اکٹھے ہو تو مجھے سلام نہیں کرنا اور میری طرف اشارہ نہیں کرنا، چونکہ تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، کیونکہ حکومت پلان بنا چکی تھی کہ آج جتنے بھی اکٹھے ہوں گے سب کو پکڑیں گے۔ اب یہ غیب کی خبر بھی ہے اور توقیات کا بھی سلسلہ ہے۔ اور ایک دوسری جو چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نیابت اور باپ کا جو سلسلہ ہے، باپ ہونا، نیابت ہونا، یہ بھی امام عسکری کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 12ویں امام سے نیابت خاصہ شروع ہوئی ہے، نیابت خاصہ 11ویں امام سے شروع ہوئی۔ ہاں، 12ویں امام کے زمانہ میں غیبت صغریٰ میں بہت واضح ہوئی ہے ہمارے سامنے، ورنہ سب سے پہلی ہستی جس نے سب سے پہلے نائب خاص اپنا بنایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے وہ 11ویں امام۔ انہوں نے جناب عثمان ابن سعید جو کہ 12ویں مولا کے بھی پہلے نائب خاص تھے، ان کو اپنی زندگی میں کہا یہ میرا باپ ہے، جیسے پیغمبر نے مولا علی کے بارے میں لفظ باپ استعمال کیا، وہی الفاظ ان کے بارے میں، تمہیں جو کام ہے، جو امور ہیں، جو لین دین ہے، جو مجھ سے کام ہے وہ ان کے ذریعے، یہی جو جواب دیں گے وہ میرا جواب ہے۔ تو جناب عثمان ابن سعید فل اختیارات رکھتے تھے، لوگوں کے مسائل کا جواب، لوگوں کے مشکلات کا حل، لوگوں کے معاملات سارے ان کے ذریعے ہوتے تھے۔ یہ بیرون نائب خاص، اور ایک دفعہ ایک محفل میں جب یمن سے کچھ مال آیا اور جناب عثمان بن سعید نے امام کی جگہ وہ مال وصول کیا، تو کچھ خواص نے امام عسکری علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ جناب عثمان بن سعید کی عظمت تو بہت زیادہ ہے،
کہ یہ آپ کی جگہ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، ووٹ لگاتے ہیں، تو فرمایا یاد رکھو یہ میرا بھی نائب ہے اور میرے بیٹے محمد کا بھی نائب ہو، بلکہ میرے بعد والی حجت کا بھی یہی نائب ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جو نیابت خاصہ ہے یہ 11ویں مولا سے شروع ہوئی، اور عثمان ابن سعید تمام وکلا جو مولا کے تھے اس وقت پوری سلطنت اسلامیہ میں، وہ تمام وکلا کے رئیس یہ تھے، تمام امور کو یہ دیکھتے تھے، پورا نظام امامت میں مرکزی کردار یہ کرتے تھے، چونکہ امام پس پردہ تھا، امام تو بہت کم لوگوں کے ساتھ تھے، سارے امور ان کے سپرد کیے تھے، اور یہ بظاہر روغن فروش تھے، ان کی اپنی ایک دکان تھی، اس دکان پہ ساری چیزیں آتی تھیں، یہ روغنوں کے ڈبوں میں ڈال کر امام کے گھر پہنچاتا تھا، بالآخر وہ سختیاں اپنی جگہ تھی گورنمنٹ کی طرف۔ تو یہ اس ہستی کی بہت خدمات ہیں جناب عثمان ابن سعید، بہت زیادہ ضرورت ہے نواب اربا پہ کام کرنے کی جو ابھی تک نہیں ہو۔ اسی طرح کچھ نکات اور میں آپ کی خدمت میں مولا کے حوالے سے تاکہ امام کا جو ہے وہ ذکر ہو، اور ہم چونکہ اسی راہ پہ ہیں اور اس سے فیض لینے کے محضر سے بڑے بڑے اس زمانے میں علمی مسائل کو مولا نے حل کیا۔ میں ایک مسئلے کی طرف چونکہ اہل علم یہاں موجود ہیں توجہ دلانا چاہوں گا۔ اس زمانے میں جناب سہل بن زیاد نے خط لکھا مولا کو کہ شیعوں کے اندر ایک عقیدہ پھیل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے۔ اس کا جواب چونکہ بالاخر اہل تسنن کے اندر تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے، یہ شیعہ ہے جو کہتے ہیں خدا جسم و جسمانیت سے، ہمارا مشہور عقیدہ تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کچھ شیعہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں خدا جسم رکھتا ہے، البتہ وہ ایسا جسم نہیں ہے کہ جو مادی ہو، جو قابل درک ہو، لیکن جسم رکھتا ہے۔ شاید آپ کے لیے عجیب ہو، خود صدر المطہرین صاحب اسوار ان کا بھی یہی نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں خدا ایک جسم رکھتا ہے لیکن وہ قابل توصیف نہیں ہے، جو چیز بھی موجود ہو وہ دارائے جسم ہے۔ اسی وجہ سے اصفہان سے ان کو نکالا گیا تھا۔ اصفہان میں جب انہوں نے یہ اس طرح کی بات کی، وہاں سارے جو چونکہ اخباریوں کا بھی بہت بڑا مرکز تھا، وہاں سب علماء محدثین جمع ہونے کا، یہ تو خلاف روایات ائمہ جو ہے اس نے بات کی ہے، یہ تو کفر ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں خدا جسم نہیں رکھتا، یہ کہتے ہیں جسم، اسی وجہ سے ان کے خلاف تھا کہ موت کا، پھانسی کا اعلان کا فتویٰ ہوا، لیکن وہ اجرا نہیں ہو سکا، شاہ نے ان کو نکال دیا۔ پر ایک نظر تھی، تو اس کا مطلب بیان کرنے کا کہ اسی طرح کی انظار تھی، شیعوں کے اندر بھی یہ نظر تھی کہ خدا جو ہے وہ جسم رکھتا ہے۔ بالاخر ٹھیک ہے وہ جسم قابل توصیف نہیں ہے، قابل درک نہیں ہے، اس کی ہم حد بندی نہیں کر سکتے، لیکن ہے تو وہ موجود، جو بھی موجود ہے وہ جسم رکھتا ہے۔ اب اس طرح کی باتیں فلاسفہ نے کی ہوئی تھی اور اس پر ایک بات چل رہی تھی۔ اب یہ خط لکھا گیا امام کو، امام نے اس کا جواب توقیع میں جو لکھا، جو توقیع مولا کی طرف سے صادر ہوئی، اس میں امام نے سب سے پہلے سورہ توحید کی کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ اس کا کوئی ہمتا ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے جو آگے جملہ لکھا، فرمایا خدا خالق ہے ہر اس چیز کا جو جسم رکھتی ہے اور ہر اس چیز کا جو جسم نہیں رکھتی۔ یعنی امام نے لوگوں کو بتایا کہ دنیا میں دو طرح کے موجودات ہیں، کچھ موجودات ایسے ہیں جو جسم رکھتے ہیں، کچھ موجودات ایسے ہیں جو جسم، تو جب خدا کی مخلوق میں ایسے موجودات ہیں جو جسم نہیں رکھتے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ خدا حتماً جو ہے وہ جسم رکھتے؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں عزیزان جو واضح ہونے چاہیے۔ ائمہ کی زندگی میں ہم نے کیوں اپنے آپ کو 2-3 ائمہ تک محدود کیا ہے؟ کب ہم ان ائمہ سے آشنا ہوں گے؟ کب ان ائمہ سے ہم فیض لیں گے؟ اور موجودہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا حل ان ائمہ کی زندگی اور ان کی سیرت پڑھنے پر موجود۔ ہماری روایات میں 8ویں مولا کو ایک لقب ملا تھا عالم، آج ہم نے یہ القاب اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، عالم آل محمد، امام رضا علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کا لقب جو ہے احادیث کے اندر وہ فقیہ آل محمد ہے، امام اسکری علیہ السلام۔ کیوں فقیہ کہا گیا؟ کیونکہ جدید مسائل پر میرے مولا نے گفتگو، امام اسکری علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی فقہ کے مسائل مستحدثہ جو ہیں، جو جدید مسائل ہیں، وہ ان کے زمانے میں زیادہ بدلا ہوا۔ جیسے چاند کا مسئلہ ہے، چاند کو آنکھ سے ہٹ کر اور چیزوں سے دیکھنے کا مسئلہ ہے، آیا اس سے اول ماہ ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں 11ویں امام کے دور میں مطرح ہو چکی، اور مولا نے اس میں، اگرچہ اس کا گزشتہ روایات میں ذکر نہیں تھا، لیکن مولا نے اس مسئلے میں جو ہے وہ حکم شرعی جاری کیا۔ خبز کے جدید مسائل، کیونکہ گزشتہ روایات کے اندر معدن، غنائم، ان چیزوں کا تو ذکر ہے، لیکن ارباب المقاصد کا ذکر
اتنی شدت سے تجارت کے جو جدید تجارت کے جو ذرائع ہیں ان کے اندر خبز کی کیا صورتحال ہوگی، اس طرح احکام شریعہ امام عسکری نے جاری، یعنی مسائل مستحدثہ کے اندر ان سے جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ جدید مسائل پوچھے جاتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے. اسی لیے ائمہ کے اندر فقیہ آل محمد کا لقب ہے. اور سب سے بڑا جو مرحلہ تھا میرے مولا کا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو غیبت کے زمانے کے لیے تیار کرنا. شاید آپ کے یہ علم ہے یقیناً کہ 10ویں امام کے زمانے میں حکومت بنی عباس نے جو پابندی لگائی تھی وہ یہ لگائی تھی کہ آپ کے جو بیٹے ہیں یعنی امام عسکری، امام حسن عسکری، یہ شادی کا حق نہیں رکھتے تھے، چونکہ حکومت بنی عباس ان روایات کی روح سے کہ جو روایات مہدویت ہیں جن میں پیغمبر اسلام سے لے کر ہمارے مختلف ائمہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قائم ہماری نسل سے ہے، کسی امام نے کہا قائم میری نسل میں سے 5 ماہ ہے، کسی نے کہا میری نسل میں سے 8 ماہ ہے. تو بنی عباس کے حکماء یہ سلاطین سمجھ چکے تھے کہ ہم قائم کے نزدیک والے زمانے میں ہیں، اور وہ بھی حساب کتاب لگا چکے تھے کہ اب اگر ان کے اندر کوئی ہستی قائم بنے گی تو وہ اسی ہستی کا بیٹا ہے. انہوں نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ 11ویں مولا کو شادی سے اس ازدواج سے روک دیا. کیوں؟ بی بی نرجس جو ہے وہ جو کہ ایک بادشاہ کی پوتی تھی، کیوں بہربانی کنیز خاندان اہل بیت میں داخل ہوئی اور پھر وہ بی بی حکیمہ کی کنیز بنی؟ کیوں؟ ان کا مخفی عقد ہوا امام عسکری سے. صرف اسی لیے تھا کیونکہ حکومت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ مولا جو ہے وہ کوئی کنیز بھی رکھے ہیں، کوئی بیوی بھی ہو. اور اس کے علاوہ امام ہادی کی شہادت کے بعد امام عسکری چونکہ اپنے گھر میں تھے، ہمیشہ مختلف لوگ گورنمنٹ کی طرف سے 5 یا 10 زیرو قسم کے لوگوں کے محاصرے میں رہتے تھے مولا. اب یہ پروردگار کی مثالیں تھیں کس طریقے سے وہ عقد ہوا اور کس طریقے سے امام زمان کی ولادت ہوئی. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس گھر کی کسی خادمہ سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو ماں بیٹا دونوں کو قتل کر دے. حکومت یہ سمجھتی تھی ہو سکتا ہے کوئی خاتمہ جو ہے گھر میں کام کرنے والی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہو، کنیز ہو، مخفی کوئی عقد ہو، جیسے ہی صاحب حمل ہو اسی حمل کی حالت میں دونوں کو قتل کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ بی بی نرجس جو ہے ان پر آثار حمل ظاہر نہیں ہو گئی، ان کو تشبیہ دی گئی ان میں موسیٰ سے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی پر حضرت موسیٰ کے حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، اسی طرح بیوی پر بھی. چونکہ واقعے میں وہی کام ہونا تھا جو حضرت موسیٰ کے لیے ہونا تھا، وہی امام زمان کے لیے ہونا تھا. اور وہ پروردگار جس نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے زمانے میں پیدا کیا، اسی پروردگار نے انہی سلاطین جو اسی ظالموں کے زمانے میں مہدی زمان کو بھی تاکہ اسے خود بی بی نرجس بھی آگاہ نہیں تھی کہ میں حاملہ ہوں. عجیب بات ہے، یعنی اتنا مخفی تھا یہ امر کہ جب 11ویں مولا نے اپنی پھوپھی بی بی حکیمہ خاتون کو فرمایا کہ آج میرے گھر میں اس بچے نے پیدا ہونا ہے کہ جو قائم ہوں گے اور جنہوں نے زمین کو عدل انصاف سے بھرنا ہے، تو وہ حیران کہنے لگی کہ میں نے تو نرجس خاتون میں کوئی آثار ایسے نہیں دیکھے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا. وہ پھر اس جگہ پہ گئی جہاں بی بی تھی، وہ کون سی جگہ تھی شخص نہیں ہے. تو حکیمہ خاتون نے کہا کہ میں نے کوئی آثار نہیں دیکھا. میں نے حتیٰ پوچھا بی بی سے کہ آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرتی ہیں؟ تو میں نہیں کچھ بھی محسوس کی. میں نے ان کو بالکل معتدل اور نارمل پایا. بلاخر یہ واقعہ چونکہ طولانی ہے، بلاخر سحری کے قریب بی بی نرجس جو ہے مسترد ہوتی ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لاتی ہے کہ جس کی آج ہم امت یہ حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بچے کو سجدے کی حالت میں دیکھا جب وہ پیدا کیا، اور میں بچے کو جب اٹھا کے ان کے والد کے پاس لے گئی، میرے مولا نے جب اپنے فرزند کی زیارت کی تو یہ جملہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنا بیٹا دکھایا کہ جو اپنے شکل و صورت اور اپنی سیرت میں سب سے زیادہ محمد عربی سے مشابہ ہے. امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی جو ایک خصوصیت ہے وہ ان کا پیغمبر سے مشابہ ہے. ہمارے ائمہ میں اور بھی ہستی ہیں جو پیغمبر سے مشابہ تھی، جیسے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے مشابہ تھے، اس لیے ان کے بیٹے علی اکبر پیغمبر کے مشابہ تھے چونکہ وہ بڑے بابا کی شبیہ تھے. لیکن جو ہستی سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ ہیں وہی ہستی ہیں جن کی یاد ہم
اور یہ حدیث تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی ہے، اہل سنت کی روایات میں بھی امام زمان کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مہدی جو ہے اسمہ اسمی، وہ میرا ہم نام ہے، کنیتہ کنیتی، اس کی کنیت وہی ہے جو میری ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شمائلہ شمائل، اس کی شکل و شمائل بھی مجھ محمد جیسی ہے، اور سیرتہ سیرت، وہ اپنی سیرت میں بھی میں محمد جیسا ہے۔